کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک گستاخ ہندو کی وجہ سے یہ مارز وجود میں آیا تہوار، اور یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے دیکھنے کو، تو وہ پاکستان کو صرف اور صرف تہواروں نے بچایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 6، 7، 8 فیبروری پاکستان میں آئی، پنجاب میں بالخصوص لاہور میں لاہوریوں نے 3 دن رج کے منائے، اور باقی پنجاب کے شہریوں کو کچھ ان کے نام پر چھٹیوں کا تحفہ دے دیا گیا۔ اب بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تہوار پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں لاہور میں 20 سے 25 سال بعد آیا۔ اب اس کے اوپر کئی قسم کے تھیوریز ہیں، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک گستاخ ہندو کی وجہ سے یہ مارز وجود میں آیا تہوار، لیکن اصل میں آپ کو اس تہوار کی کچھ بیک گراؤنڈ، کچھ ایولیوشن آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ جو یہ تھیوری پیش کرتے ہیں یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن جو میں ایک بندہ ناچیز جو میری ریسرچ ہے اس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ بسنت جو ہے یہ ایک سنسکرت کے لفظ وسنت سے نکلا ہوا ہے، جو باہر کا موسم، بالخصوص جب یہ سردیوں کے بعد جو فیبروری کا موسم ہوتا ہے، اور اس کے دوران پنجاب میں کیونکہ فصل تیار ہو رہی ہوتی ہے، پک گئی ہوتی ہے، تو اس کی خوشی میں یہاں پر یہ ایک تہوار منایا جاتا تھا جو وسنت سے بسنت بن گیا، جس میں لوگ ایک خوشی کے طور پہ اپنی چھتوں پر پتنگ بازی کیا کرتے تھے، پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ اور یہ پتنگ کوئی بسنت کے موقع پر ہی نہیں نکلی، یہ اگر ہم کوئی گوگل کر لیں، چیٹ جی پی ٹی کر لیں، تو ہمیں بخوبی پتہ چل جائے کہ اس کی تاریخ کہاں سے آتی ہے۔ یہ کوئی 100 سال پرانی نہیں، بلکہ یہ کئی صدیاں پرانا یہ ایک طریقہ کار شروع ہو رہا ہے کہ جب اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کچھ فوجیوں کی جانب سے کہ جب وہ کہیں گم جاتے تھے کہیں ایسے ویرانے میں، تو پتنگ اڑا کر اپنے باقی فوجی دستے کو اشارہ دیا کرتے تھے کہ ہم ادھر موجود ہیں۔ بہرحال آج میں نے بالخصوص آپ سے اس بسنت فیسٹیول کی اہمیت، اس کا پاکستان معیشت پر اس کا اثر، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ پاکستان آج اگر زندہ ہے، آباد ہے، خوشحال ہے کسی حد تک، اور یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے دیکھنے کو، تو وہ پاکستان کو صرف اور صرف تہواروں نے بچایا ہوا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں ربیع اول میں ایک جشن منایا جاتا ہے، معاشی سرگرمی اس کے اندر ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ ہماری 2 بڑی عیدیں، چھوٹی عید، بڑی عید، ان کے اوپر جو اربوں کھربوں کا جو بزنس ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے عید الاضحیٰ بڑی عید ہے کہ جس کے اندر تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 1500 ارب روپے کی معاشی سرگرمی جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہے، جس کے اندر زیادہ تر جانوروں کی خرید و فروخت، چاہے وہ بکرے ہوں، بھیڑ ہوں، چاہے وہ اپنا ویڑے ہوں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا، اس کے علاوہ جو عید کے دن جو ہمارے ہاں جو کسائیوں کی جو اجرت ہے اس میں جاتے ہیں، اور جو پکنک پوائنٹس پہ جو پیسے استعمال ہوتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ پر پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ تقریباً 1500 ارب روپے سے زیادہ کی معاشی سرگرمی صرف 3 دنوں میں ہوتی ہے۔ اور عید الفطر میں بھی اتنی بڑی تو نہیں، لیکن اس میں بھی کئی 100 ارب روپے کی معاشی سرگرمی ہوتی ہے۔ محرم کے دن جو ہوتے ہیں ان میں معاشی سرگرمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشنوں کے دن جو ہمارے آتے ہیں اس میں 500-600 ارب روپے محتاط اندازے کے مطابق جو ہے وہ جو عام شہریوں میں ہوتے ہیں۔ باقی جو سیاست دانوں کے اندر جو کروڑوں اور اربوں لین دین ہوتی ہیں، ٹکٹیں سیل ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی آج تک اندازہ کسی کو نہیں ہو سکا، جو کہ آج تک بس الزام کی حد تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان کی بات نہیں، ہم انٹرنیشنل اس کو اگر لے کر چلیں تو دبئی میں جو نیو ایئر فیسٹیول ہوتا ہے، اربوں بلکہ کھربوں کی وہاں پر جو ہے وہ معاشی سرگرمی اس کے اوپر ہوتی ہے، اور دبئی چل ہی فیسٹیولز کے اوپر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا میں جو چائنیز نیو ایئر ہوتا ہے اس کے اندر ڈریگن ڈانس، اس کے علاوہ اور ان کے اوپر جو وہاں پہ کاسٹیوم کے ذریعے جو ایک دن منایا جاتا ہے
یہ دنیا کے سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اسپین کے تہواروں کا کچھ پتہ ہے، جو ٹماٹر پھینک کے کرتے ہیں، لا ٹماٹینو۔ اس کے علاوہ جو ایک بیل ہم دیکھتے ہیں جو سڑکوں پر کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کے آگے بھاگتے ہیں، تو وہ بے وقوفی، لیکن وہ بھی ایک تہوار ہے، وہ بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ جنریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں اکتوبر فیسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر اربوں کی جو ہے معاشی سرگرمی ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کا یہ ماسٹر سٹروک تھا شہریوں کی خوشحالی کو لے کر، اور ایک اپنی سیاسی ان کا ماسٹر سٹروک تھا کہ جس کا ان کو کافی عرصے تک فائدہ رہے گا، اور اگر یہ پورے پنجاب میں اس چیز کو ایکسٹینڈ کریں تو۔ دوسری چیز اس کے اوپر جو حقیقت ہے جس کے اوپر بات کرنی بنتی ہے کہ بے حیائی کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ دیکھیں ہر ایک اپنے گھر کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ تہوار مناتے ہیں تو اس میں بڑے طریقے کار ہوتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو کور کر کے کر لیتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عورتیں ہی چھت پر لے کے جانی ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی بہت اچھی جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر کھانے پکانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچے یا نوجوان لڑکے ہی اس چیز کو پرفارم کرتے ہیں، بسنت کو، پتنگ بازی کو۔ تو یہ ہر ایک کا انفرادی یہ ذمہ داری ہر ایک پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ اگر وہ ناچ گانے کی طرف آتے ہیں سر عام اپنی فیملی کو لے کے، عورتوں کو لے کر، وہ تو میں کم از کم اس چیز کو بالکل اس چیز کی میں مذمت کروں گا۔ یہ کسی صورت جو ہے یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں اپنی اگر رائے دوں تو یہ بسنت کا جو فیسٹیول ہے اس کو چلنا چاہیے، اس کو پھلنا پھولنا چاہیے ہماری معاشی سرگرمی کو لے کر، کہ کیسے لاہور میں پتنگ ختم ہو گئے تھے کہ باہر دوسرے شہر تو کیا دوسرے صوبے سے لوگ آ کر وہاں پر پتنگ جو سیل کر رہے تھے۔ اور جو ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے اس کو بین کیا گیا تھا، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بین ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کا ایک قاتل ڈور، شروع میں جو ہمارے بڑے پتنگ اڑایا کرتے تھے، ہمیں ان سے یہی سننے کو ملتا تھا کہ عام ایک سوتی ڈور ہوتی تھی جس کے ذریعے پتنگ بازی کی جاتی، لیکن جب اس میں ایک شیطانی ایلیمنٹ آ گیا کہ ہم نے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے، شیشے کو پیس کر ڈور پر لگایا جاتا تھا، یا جس کو کیمیکل ڈور کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہمیں دیکھنے پڑے ہیں وہ ناقابل تلافی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ جیسے فیصل آباد میں آج سے 2 سال پہلے رمضان میں ایک لڑکے کو سر عام سڑک کے اوپر جو بیچارہ اس ڈور کا شکار ہو گیا تھا، ہمیں ابھی تک اس کا درد نہیں بھولتا۔ لیکن کوئی بھی کام ہے اس کو اگر غلطیاں ہیں تو اس کو ریگولرائز کیا جائے، جیسے اس وقت پنجاب میں اس کو صحیح طرح ریگولرائز کر کے کام کیا گیا۔ QR کوڈ تک پتنگوں کے اوپر تھے کہ وہ رات ٹائم لیزر سے چیک کر رہے تھے کہ کون سا لیگل ہے کون سا اللیگل ہے۔ تو اس کا حل اس طرح ممکن ضرور ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کو ریگولرائز کریں، طریقے سے کریں، قانونی کریں، لیکن اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں، ڈور بنانے والے، پتنگ اڑانے والے کی کسی کی جان جو ہے وہ آپ کے اس شوق سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ باقی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے، اس فیسٹیول میں اس کو ایک اچھے طریقے سے اپنائیں کہ نہ اس سے بے حیائی پھیلے، لیکن یہ بھی بات یہاں پر کی جائے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس چیز کا غلط فائدہ ضرور لیتے ہیں۔ بے حیائی کے اوپر اس کے اوپر بہت دنیا جاتی ہے، کیونکہ یہ تہوار زیادہ جو ہے یہ لڑکوں کا ہے، یعنی کہ جوان لوگوں کا ہے، تو اس میں وہ اس چیز کو ضرور لے آتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی اگر میڈم مریم نواز نے اس بار جو پتنگ کے اوپر لے کر جو قانون سازی کی ہے، اگر اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت وہ دیکھ لیں، جیسے کہ انہوں نے گانے بین کیے ہیں، تقریباً کوئی 125 سے زیادہ گانا بین کیا، تو یہ بھی اچھا ایک ان کا اقدام، لیکن اس کے اوپر ابھی مزید جو ہے وہ اس کے اوپر قانون سازی کی وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس بسنت سے پاکستان میں تقریباً لاہور میں صرف 20 سے 25 ارب روپے کی معاشی سرگرمی ہوئی ہے، اور تقریباً 2 ارب روپے کا تو برائلر کا گوشت سیل ہوا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں گے جو اسپین میں یا دنیا میں جو معاشی سرگرمی ہوتی ہیں وہ 30-40 ارب یا 50 ارب روپے کی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے، اس کے اوپر جو ہے حکومت کو مزید جو ہے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بس اتنا ہی آج کے لیے، دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل محمد شمس الزمان، آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔